گڈ ایوننگ۔ آخرکار ہم مقدس پطرس کے پہلے خط کے آخری باب پر پہنچ گئے ہیں اور آج یہی ہمارا حوالہ ہے، پہلا پطرس اس کا 5واں باب، اور ہم پورا باب پڑھیں گے پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ مقدس پطرس کا پہلا خط اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلہ باندھ ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں ہر وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑے مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اس کی سلطنت رہے، آمین۔ میں نے سلمانس کی معرفت جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو۔ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو۔ تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ایک ایسا خط جو مسافروں کے نام لکھا گیا، مہاجروں کے نام لکھا گیا، وہ لوگ جن کو ہجرت کرنی پڑی، جن کو اپنا گھر بار، جن کو اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جا کر رہنا پڑ گیا، ان کو پطرس ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اس خط سے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس کی اوور آرچنگ تھیم جو ہے، جو بڑا اور بنیادی مضمون ہے اس خط کا، وہ ہے سفرنگ، دکھ اٹھانا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا خط دکھ اٹھانے کے بارے میں ہو اور دکھ اٹھانے پر اس کا اختتام نہ ہو؟ ہمیں پطرس بتاتا رہا ہے، اور کئی جگہ پر ہم نے اس خط میں پڑھا، کہیں ہم نے نیک کاموں کی خاطر دکھ اٹھانے کی بات پڑھی، کہیں پر ہم نے یہ پڑھا کہ مسیح ہونے کے باعث ہم دکھ اٹھاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ راست بازی کی خاطر دکھ اٹھانا بدی کر کے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ وہ انکریج کر رہا ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تاکہ لوگ ان حالات میں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، وہ خدا کو اپنے ساتھ محسوس کریں۔ اور یہاں پر بھی وہ ان کے لیے کہتا ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا کا قدرت والا ہاتھ، قوی ہاتھ تم پر ان حالات میں بھی بڑھا ہوا ہے۔ ہمارا جو آج کا حوالہ ہے یہ اختتامی باب ہے اس خط کا۔ خداوند نے زندگی دی تو اگلی دفعہ سے ہم پطرس کے دوسرے خط کا مطالعہ شروع کریں گے۔ 3 باب ہیں اس میں۔ انکریج کروں گا آپ کو کہ اس کو پڑھیں اکٹھا، ایک ہی دفعہ میں پورے خط کو کئی دفعہ پڑھیں۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا
ایک ترجمے کا تھوڑا سا ایک فلا ہے چھوٹا سا. ایک لفظ مسنگ ہے جو یونانی میں ہے لیکن اردو کے ترجمے میں نہیں آیا, اور نہ صرف اردو کے ترجمے میں نہیں آیا بلکہ انگلش کے کئی تراجم میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا. خاص کر NIV جو بڑا امپورٹنٹ ترجمہ ہے انگلش کا, اس میں بھی اس لفظ کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا, اور وہ لفظ ہے پس. 5ویں باب کی پہلی آیت دیر فور سے شروع ہوتی ہے یونانی متن میں. پس تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں. تو جہاں پس آ گیا, دیر فور آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ لنکڈ ہے. یہ حوالہ جو ہے, یہ پیراگراف جو ہے, یہ اوپر والے جو کچھ کہا پطرس نے ان ساری باتوں کے ساتھ لنکڈ ہے. اور کون سی باتیں؟ 4 باب کی 12ویں آیت دیکھو. اے پیارو, جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے, یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے نا. بالکل اس سے پہلے جو باب ہے اور اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس میں وہ پھر دکھوں کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آخری آیت 4 باب کی 19ویں آیت میں دیکھیں. بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں اور نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں. اور جہاں پس آ گیا, اگر آپ اپنی بائبل میں لکھنے کے عادی ہیں تو وہاں چھوٹا سا پس ڈال لیں, ٹھیک ہے, ورنہ یاد رکھیں کہ یہاں پر دیر فور ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ پطرس نے ابھی دکھوں کی بات ختم نہیں کی. اور اس کا ایک اور ثبوت ہے کہ جب ہم اسی باب کی 5ویں باب کی 10ویں آیت پر جاتے ہیں جہاں پر وہ ختم کر رہا ہے خط کو, تو وہاں پر بھی وہ کہتا ہے تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. تو یہ جتنی باتیں بھی ہو رہی ہیں یہ پھر دکھ اٹھانے کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہیں, جنرل کانٹیکسٹ نہیں ہے, بڑا اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے, اور وہ ہے دکھ اٹھانے کا. اور یہ لوگ ایک دفعہ نہیں دکھ اٹھا چکے کہ اپنے علاقے سے نکالے گئے, دوسری جگہ پر جا کر بس گئے. یہ ابھی بھی رومی حکومت میں, رومی سلطنت میں رہتے ہیں. اور رومی سلطنت میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیسر کے بت کو سجدہ کرنا. تو یہ ابھی بھی دکھ اٹھا رہے ہیں, یہ ابھی بھی ایذا رسانی کا شکار ہیں. دے آر سفرنگ. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس تم میں جو بزرگ ہیں, گھر جا کے نہ چھپ جائیں کہ کلیسیا دکھ اٹھا رہی ہے تو اٹھائے, ہم تو لیڈر ہیں جی, ہم تو رہنما ہیں, بزرگ پریسبیٹروس ہے نا, پاسبان ہیں, جن کو کلیسیا اپنا رہنما مانتی ہے. اور اس میں سب آ جائیں گے, ڈیکن بھی آ جائیں گے, پاسٹرز بھی آ جائیں گے, بشپس بھی آ جائیں گے, سب لوگ آ جائیں گے. جب وہ بزرگوں کی بات کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بزرگ ہو کیا کرنا ہے, انسٹرکشنز بڑی کلیئر ہیں. بزرگ ہو تو لیڈ ہے نا, اینڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. دیکھیں کانٹیکسٹ کیا ہے, دکھ اٹھانے کا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ جی میں تو چونکہ بشپ ہوں, یا میں تو چونکہ پادری ہوں, یا میں تو چونکہ ایلڈر ہوں تو میں مجھ پہ دکھ نہیں آئیں گے, یا میں اپنے آپ کو دکھوں سے چھپا سکتا ہوں. پطرس بہت خوبصورت باتیں کر رہا ہے یہاں پر, لیکن ایک مثال میں آپ کو اور دوں گا. میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کا خط, اس کا 1 باب اور اس کی 9ویں آیت. مکاشفہ کی کتاب, اس کا 1 باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں. میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں.
خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ یوحنا کہہ سکتا تھا نا کہ میں تو 7 کلیسیاؤں کا والی ہوں، میں تو سینئر پاسٹر ہوں۔ آج کل یہ لفظ بڑا کامن ہو گیا، سینئر پاسٹر۔ میں تو سینئر پاسٹر ہوں افسس کی کلیسیا کا، ہے نا۔ میں تو 90 سال سے زیادہ عمر کا ہوں، تو مجھے تو سزا نہ دی جائے، مجھے تو پتمس میں نہ بھیجا جائے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں یوحنا تمہارا پاسٹر نہیں، تمہارا بشپ نہیں۔ بھائی کہاں لا کے اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے؟ اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اور کہاں ہوں کہ یسوع کی نسبت گواہی دینے کے سبب سے اس ٹاپو میں ہوں جو پتمس کہلاتا ہے۔ کالا پانی کی سزا ہو گئی ہے مجھے، بٹ آئی ایم لائک یو، میں کلیسیا سے علیحدہ نہیں ہوں، میں کسی پیڈسٹل پر نہیں بیٹھا ہوا، آئی ایم ون آف یو۔ تو اگر مجھے سزا ہوئی ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ پطرس کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ واپس اگر ہم 5ویں باب کی طرف آئیں، تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ، ہے نا۔ پہلی بات اپنے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ میں انہی کی طرح بزرگ ہوں۔ کیتھولک، رومن کیتھولک ٹریڈیشن کے مطابق پیٹر واز دا فرسٹ پوپ، ہے نا، اور جو پوپ ہوتا ہے وہ روم کا بشپ بھی ہوتا ہے۔ سو ہی واز دا فرسٹ پوپ اینڈ دا فرسٹ بشپ آف روم، اگر ہم کیتھولک ٹریڈیشن کو فالو کریں۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بزرگ ہوں۔ بزرگ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ یسوع جاتے جاتے اپنی کلیسیا کی گلہ بانی میرے ہاتھ میں دے گیا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ یوحنا 21 باب، میری بھیڑیں چرا، میرے برے چرا۔ تو میں اپنے عہدے کے لحاظ سے کوئی اب نہیں ہوں، میں تمہاری طرح بزرگ ہوں۔ مجھے بھی یسوع نے گلہ بانی کی خدمت دی تھی اور تم نے بھی گلہ بانی کی خدمت پائی ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں۔ تو میں کیا ہوں؟ بزرگ ہوں۔ ہاں، تم سے شاید ایک چیز میں بڑا ہوں، ہے نا، اور وہ چیز کیا ہے؟ مسیح کے دکھوں کا گواہ ہوں۔ میں نے مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے دکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شاید یہ جن لوگوں کو یہ خط لکھا جا رہا ہے ان میں سے بہت سارے نے نہیں دیکھا ہوگا مسیح کو۔ وہ کہتا ہے میں اس کے دکھوں کا، اور جب وہ کہتا ہے میں اس کے دکھوں کا شریک ہوں تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میں رسول ہوں۔ رسول کے لیے شرائط کیا تھی؟ کہ وہ یسوع کے ساتھ رہے ہوں، وہ اس کے جی اٹھنے کے، لیکن جی اٹھنے سے پہلے اس کے دکھوں کے بھی گواہ، ہے نا۔ لیکن اپنے آپ کو کہاں رکھ رہا ہے؟ میں بھائی ہوں تمہارا، میں تم جیسا ہوں، میں بھی تمہارے جتنے بزرگ تم ہو اتنا ہی بزرگ میں بھی ہوں۔ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پوپ ہو کے یا میں بشپ ہو کے یا میں وہ شاگرد ہو کے، وہ رسول ہو کے جس کو یسوع ذمہ داری دے کے گئے تھے تمہیں نصیحت کرتا ہوں یا حکم دیتا ہوں۔ حکم بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کس کیٹیگری پہ لے آیا؟ انہی کی۔ دیکھیں بات کس سے کر رہا ہے؟ چرچ لیڈرز سے۔ کہتے میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں۔ اور ظاہر ہونے والے 3 باتیں وہ اس نے کی یہاں پر۔ پہلی بات کیا تھی؟ کہ میں تمہاری طرح بزرگ ہوں۔ دوسری بات کیا کی؟ میں یسوع مسیح کے دکھوں کا، اب دیکھیں بڑے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا گواہ ہوں، لیکن چونکہ خط کا سٹریس جو ہے وہ دکھوں پر ہے، اور اس سے پہلے وہ یسوع مسیح کو نمونہ بنا کر پیش کر چکا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں یسوع کے دکھوں کا گواہ ہوں۔
اور پھر وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہونے والے جلال میں شریک. اچھا یہ تھوڑا سا یہ نہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ جو بزرگ ہے صرف وہی یسوع کے ظاہر ہونے والے جلال میں شریک ہوگا، چونکہ بات بزرگوں سے کی جا رہی ہے. یہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ اگر ہم یسوع کے ایمان میں، ہم اپنے ایمان میں اپنی دوڑ کو ختم کر لیں گے تو ہم بھی یسوع کے ساتھ اس کے ظاہر ہونے والے جلال میں. دس از فار ایوری ون. یہ نہیں ہوگا کہ بزرگوں کا جلال زیادہ ہوگا، نو، یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں چونکہ وہ بزرگوں سے بات کر رہا ہے، وہ اپنی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں بزرگ ہوں تمہاری طرح. میں یسوع مسیح کے دکھوں میں اس کا شریک رہا ہوں، گواہ ہوں اس کا، اور میری امید کیا ہے کہ میں ظاہر ہونے والے جلال میں شامل ہوں گا. تو یہ تو پطرس کا اپنا انٹروڈکشن ہے نا، وہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، میں کون ہوں. اب آ گئے نصیحت ان سب کے لیے جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں خدا کا خادم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حکم کیا ہے؟ پہلا ایک ہی حکم ہے دوسری آیت میں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بزرگوں کا کام کیا ہے؟ گلہ بانی کرنا. خدا اپنے آپ کو، یہوہ پرانے عہد نامہ میں اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا چرواہا کہتا ہے نا. پھر داؤد تو اس نے تو بات ہی ختم کر دی، یا خداوند میرا، یہوہ میرا چوپان. اور پھر وہ گلہ کرتا ہے یرمیہ کی کتاب میں، یرمیہ کے وسیلے سے وہ گلہ کرتا ہے اسرائیل کے چرواہوں سے، اسرائیل کے لیڈر سے، کہ تم نے میری بھیڑوں کا دھیان نہیں رکھا، ان کو وقت پہ کھانے کے لیے نہیں. تم کس فکر میں لگے رہے کہ کیسے تم ان کی اون کترو، اپنا منافع کماؤ، تم نے بھیڑوں کا دھیان نہیں رکھا. اس لیے اب کیا ہوگا؟ میں اپنے بندہ داؤد کو ان کی گلہ بانی کے لیے بھیجوں گا. مسیح کی طرف اشارہ. اور اسی لیے جب یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل میں اچھا چرواہا میں ہوں، تو وہ یرمیہ نبی کی اس نبوت کی طرف اشارہ تھا جب خدا نے کہا تھا میں اپنے بندہ داؤد کو اپنے لوگوں کی گلہ بانی کے لیے بھیجوں گا. تو اس نے کیا کہا؟ اچھا چرواہا میں ہوں. تو حکم کیا ہے؟ پطرس کو کیا حکم دیا تھا یسوع نے 3 دفعہ؟ کیا حکم دیا؟ میری بھیڑیں چرا. بس گل ہی ختم ہے نا. کوئی لمبی چوڑی لسٹ تو نہیں بتائی کہ کیا کر. وہی حکم اب کون کر؟ وہ کہہ رہا ہے میں بھی تمہاری طرح بزرگ ہوں، اب میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ گلہ بانی کرو. یو ہیو ٹو لیڈ دا پیپل، ہے نا. چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنی بھیڑوں کے آگے چلتا، لیڈ دیم، فیڈ دیم، گائیڈ دیم. تو حکم ایک ہی ہے. اب کرنا کیسے؟ 3 باتیں. گلہ بانی کرنی کیسے؟ اور وہ کنٹراسٹ ہیں یہاں پر 3 بڑے خوبصورت کنٹراسٹ ہیں. لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق. جی اچھا سوری، میں ایک شاید لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے. ٹھیک ہے جی. مجھے ان بچوں پہ بڑا ترس آتا ہے جن کو ماں باپ ان کی کالنگ، بچوں کی کالنگ کے بغیر خدمت کے لیے بھیج دے زبردستی. بچے کی کالنگ نہیں ہوتی، یہ ہم نے ماننا تھا.
وہ جی خداوند نے کہا ہے سارے پلوٹھے میرے، وہ کسی اور سینس میں بات ہو رہی. خدا نے کبھی کوئی پلوٹھا اپنے لیے نہیں چنا سوائے یسوع مسیح کے. کوئی پلوٹھا نہیں چنا خدا نے. یعقوب کو دیکھ لیں، چھوٹا تھا نا. جی موسیٰ کو دیکھ لیں، داؤد کو دیکھ لیں، کوئی پلوٹا خود خدا نے چنا. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی چونکہ بائبل میں لکھا ہے سب پلوٹے میرے. وہ فدیے کی بات ہو رہی. کہتے ہیں میں نے ان کا فدیہ دیا اس لیے یہ. تو جس کو بغیر کالنگ کے زبردستی خدمت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کی خدمت بھی لاچاری سے ہوتی، دل کی خوشی سے نہیں ہوتی. جہاں کالنگ نہیں ہے، جہاں خدا خود نہیں چن رہا، خدا خود نہیں بلا رہا، پھر اسی قسم کے حالات ہوتے ہیں. تو پہلا کنٹراسٹ کیا ہے؟ لاچاری سے نہیں. اور جی میں ان کی کرا. ہاں جی منت مانی تھی، بالکل. تو خوشی سے ہے نا. جس ظاہر ہے جو کالنگ کے ساتھ آئے گا وہ خوشی سے ہے نا. بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اور بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ڈیمینر سے، اپنے حلیے سے، اپنے جو ان کا ایک رویہ ہوتا ہے، بہت سارے خادم ہمیں لاچار ہی نظر آتے. اور دس از سیڈ، کیونکہ یہ امپریشن جا رہا ہوتا ہے کلیسیا. جو خوشی سے خدا کی خدمت کر سکتا ہے، گلہ بانی کر سکتا ہے، اس کو لیڈرشپ میں آنا چاہیے. پھر کہہ رہے ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی. دوسرا کانٹراسٹ کیا ہے؟ ناٹ فار گین، پرسنل گین کے لیے نہیں آنا، بلکہ دلی شوق سے. موٹیویشن کیا ہے؟ اگر موٹیویشن یہ ہے کہ جی ہم نے پیسہ کمانا ہے خادم بن کر، تو دیٹ از دا رانگ ٹائپ آف موٹیویشن. یہ تحریک ہے اگر ہماری خدا کی خدمت کرنے کی کہ ہم نے اس میں سے اپنے لیے نفع حاصل کرنا ہے. نفع اس میں بہت ہے، اس لیے شاید پطرس وہاں پر ناجائز کا لفظ استعمال کر رہا ہے. نفع اس میں بہت ہے. اگر آپ روحوں کو خداوند تک لے کر جا سکتے ہیں، اگر آپ کسی کی تسلی کا باعث بن سکتے ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر مٹیریل گین ہی ہماری خواہش ہوگی تو دین وہ بھی ہماری خدمت میں کہیں نہ کہیں جھلکتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موٹیویشن کیا ہونی چاہیے؟ یہ پہلی خوشی، پھر دلی شوق. اور تیسری بات کیا ہے؟ بلکہ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو. نمونہ بنو، نمونے نہ بنو. فرق ہوتا ہے نا نمونہ میں اور نمونے میں. کیا کہنے کی کوشش وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا یسوع نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں؟ غیر قوموں کے حاکم بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ دے لارڈ اٹ اوور دیم، ہے نا. باسنگ کرتے ہیں، وہ ان پر حق جتاتے ہیں، حکومت جتاتے ہیں. لیکن تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے مالک کی تعلیم یہاں پر ریپیٹ کر رہا ہے. تو کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہے. لاچاری سے نہیں، خوشی سے کرنا ہے. ناجائز نفع کے لیے نہیں کرنا، دلی شوق سے کرنا ہے. اور حکومت جتانے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ ہمیں وی ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. آگے چلنا، گلہ کے آگے چلنا ہے. اور جب ہے نا اس کا اجر کیا ہے؟ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا چہرہ ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. اگین یہ بات صرف
بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی پوری کلیسیا کے لیے ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر اپنا اجر پانے کی کوشش کرو گے تو دین یو ول لوز اٹ. لیکن اگر یہاں پر انسان اس طرح سے غلہ بانی کرو گے تو پھر خداوند کی حضوری میں تمہاری تعریف ہوگی، تمہارا رتبہ بلند ہوگا. سو کانٹیکسٹ کیا ہے؟ پھر میں بار بار کانٹیکسٹ کی طرف آ رہا ہوں. دکھ اٹھانا. جب دکھ اٹھا رہے ہیں تو پھر مل جل کر دکھ اٹھانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ جی میں تو لیڈر ہوں، میں سائڈ پر ہو جا. ہم نے ایسے بھی لیڈر دیکھے ہیں جو اندر کھاتے دوسری پارٹی سے ملے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں طرف سے اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہو. جی بالکل ایگزیکٹلی. تو ہمیں کس قسم کی لیڈرشپ کی، اور خاص کر جب کلیسیا دکھ اٹھا رہی ہو تو کس قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے؟ وہ لیڈرشپ نہیں جو ٹھپے لگا لگا کے لیٹر دے دے کہ جی ہاں جی ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کو اسائلم دیا جائے. ہمیں اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اگر واقعی پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو اپنی کلیسیا کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائے، اور اینڈ دے لیڈ بائی ایگزامپل. اچھا، بزرگوں کے لیے تو بہت لمبی چوڑی بات کر دی پطرس نے. جوانوں کے لیے آدھا جملہ، ٹھیک ہے، صرف اتنا ہے: اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو. اے جوانوں بزرگوں کے تابع رہو. ٹھیک ہے، بس صرف اتنی سی بات کی ہے. بزرگوں کا کام ہے لیڈ کرنا، جوانوں کا کام ہے ان کے پیچھے چلنا. ٹھیک ہے. اور کتنا دیکھیں، ایک انسیڈنٹ ہوا پاکستان میں جس کی وجہ سے ہم آج تک شاید شرمندہ ہوں گے. یوحنا آباد کے ایک چرچ میں بلاسٹ ہو گیا. کیا کیا کرسچنز نے وہاں؟ پورے لاہور شہر کو ایک طرح سے انہوں نے بلاک کر دیا، میٹرو کے شیشے توڑ دیے، وہ نقصان. دیکھیں تو وہ لیڈرشپ ہی نہیں تھی جو آگے آ کر کھڑی ہوتی، اور وہ جوان ہی نہیں تھے جو اپنے لیڈرز کے پیچھے چلتے. اور وہ بڑا اس دن کلیئر ہو گیا کہ وی لیک جینوئن لیڈرشپ. اور جب جینوئن لیڈرشپ نہیں ہوگی تو پھر جوان تو کسی بھی طرف نکل سکتے ہیں. تو جب آگے کھڑا ہونے والا بزرگ ہوگا اور وہ اپنے نمونے سے بتائے گا کہ کیا کرنا ہے تو پھر حالات بالکل مختلف ہوں گے. اور آج کل وزیر اعظم صاحب کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ جی ہمارے لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں نا، یوحنا آباد والے، ان کو چھوڑ دیا جائے. تو جو خود گناہ کر کے، بدی کر کے اگر کوئی سزا پاتا ہے تو وہ مسیح کی خاطر تو دکھ نہیں ہے نا. بالکل کلیئر ہے پطرس کا خط اس معاملے میں. تو جوانوں کے لیے، اچھا اب کیوں نہیں بہت زیادہ بات کی؟ تابع داری کی بات وہ پہلے بہت کر چکا پورے خط میں، ہے نا. کیا تھا؟ تم اپنے آپ کو آزاد جانو. لیکن آزادی کیسی؟ کہ انسان کے بنائے ہوئے ہر انتظام کے تابع رہو، اپنے باسز کے تابع رہو. اور جو گھر میں باس ہے اس کو اپنا تابع رکھو. ٹھیک ہے. تو تابع داری کی بات وہ کافی کر چکا. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لیڈرز ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل اینڈ ینگسٹرز، ہے نا، جوان جو ہیں ان کو فالو کرنا. یعنی وہ بغاوت والی روح نہیں ہونی چاہیے، لڑنے جھگڑنے والی روح نہیں ہونی چاہیے. جنرل لیڈرشپ کے پیچھے چلنا ہے.
اب یہ تو ہو گئی جوانوں کے لیے چھوٹی سی انسٹرکشن تھی. اب آگے آ گیا اور سب ہے نا، بلکہ سب کے سب. تو سب کے سب میں پھر سب شامل ہو گئے، رائٹ؟ جوان بھی، بوڑھے بھی، بیویاں بھی، شوہر بھی، سب اس میں پھر شامل ہو گئے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا لیڈر اچھی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے، اور اچھا جوان پیچھے اچھی طرح سے پیچھے کیسے چل سکتا ہے، اس کا گر میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اور وہ گر کیا ہے؟ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخش. حلیمی کی بات پہلے بھی ہو چکی. میں نے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی اگزامپل بھی دی، میں نے آپ کو موسیٰ کی اگزامپل بھی دی. اور حلیمی پہ بہت سارا ٹیکسٹ ہمیں ملتا ہے خداوند کے کلام میں، اس لیے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے کیا کہا کہ مجھ جیسا بزرگ جس کو خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا سونپ کر گیا ہے، اگر میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیول پر لاتا ہوں اور میں ان کے اوپر اختیار نہیں جتاتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ منہ سے تو نہیں کہہ رہا یہ بات، لیکن امپلائیڈ ہے. یہ حلیمی ہے نا. اگر یوحنا اپنی لیڈرشپ کا حق نہیں جتاتا، وہ کہتا ہے میں تمہارا بھائی اور تمہاری مصیبت میں اور صبر میں تمہارا شریک ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ حلیمی ہے، فروتنی ہے. تو کیسے ہوگی اچھی لیڈرشپ؟ کیسے ہوگی؟ جب فروتنی ہوگی. اچھی فالوورشپ کیسے ہوگی؟ اگر جوانوں میں بھی فروتنی ہوگی، علم ہوگا. تو تب تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ کہنا تو آسان ہے کہ بزرگ یہ کریں اور جوان یہ کریں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ تب ہی ہوگا جب اندر حلیمی اور فروتنی، ہیوملٹی. اچھا، اور اگر خدا کو کوئی ایک چیز ناپسند ہے، وہ کیا ہے؟ جو یہاں پر انسال کی کتاب کا حوالہ وہ دے رہا ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا. تکبر جو ہے وہ خدا کو سخت ناپسند. لیکن تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آپ خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہے ہیں نا. ابلیس نے بھی یہی کیا. یہ تکبر ہے نا. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. اور کیا خدا سے کبھی کوئی جیت سکا؟ نہیں جیت سکتے نا. لیکن کیا کرتا ہے؟ فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. کس چیز کی توفیق بخشتا ہے؟ اچھی لیڈرشپ کرنے کی، اچھی فالوورشپ کرنے کی، اختیار ہوتے ہوئے بھی حکومت نہ جتانے کی. یہ ہے، یہ وہ توفیق ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے. تو وہ ڈٹ جاتا ہے خود. بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے. فلپیوں 2 بار بار یاد آ جاتا. کیا ہوا؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا بھی، مسیح یسوع کا بھی تھا. کیا تھا؟ خدا کی صورت پر تھا. کل اختیار اس کے پاس ہے. اس نے کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو پست کر دیا، حلیم کر دیا. کہاں تک حلیم کر دیا؟ انسان بن گیا، انسانوں میں بھی غلام بن گیا. اور پھر وہ بھی کافی نہیں ہے، موت بلکہ صلیبی موت کے بارے.
لیکن پھر خدا نے بھی اسے اتنا سربلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور کیا ہوگا؟ ہر گھٹنا جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خدا. آج جھکو گے. وہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں ایک بڑا خوبصورت سرمن سنا تھا. ایک فارنر تھے، انہوں نے کہا the way up is down. بڑی پیاری سی بات ہے. the way up is down. اگر اوپر جانا چاہتے ہیں، سربلند ہونا چاہتے ہیں، تو راستہ کدھر ہے؟ نیچے جھکنا ہے سب سے بڑی بات. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو کمزوری نہ سمجھو. اگر حلیم ہو تو خدا کا کبھی ہاتھ پھر تم پر ہوگا. خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے وہ تمہارا حامی ہوگا، وہ تمہارا والی ہوگا، وہ تمہارے لیے لڑے گا جب تم اس کے سامنے جھک جاؤ. سو یور اسٹرینتھ، یہ نہیں کہ حلیمی کمزوری ہے، یور اسٹرینتھ ول کم فرام دا لارڈ. زبور نویس جگہ جگہ کہتا ہے نا، خداوند میری قوت ہے، وہ میری چٹان، ہی از مائی اسٹرینتھ. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. پھر اپنے مالک کی زبان بول رہا ہے پطرس. کتنی گھڑیاں بڑھا لو گے اپنی زندگی کی فکر کر کے. کیا ہوا کے پرندوں کو دیکھو، جنگلی سوسن کو دیکھ لو. اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو، اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے آ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سارا کچھ کرے گا تمہارے لیے. He will provide. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پروردگاری کرے گا. یہ تو دو باتیں. ایک بات ابھی تک ہم نے کی کہ کیا کرنا ہے اگر ہمیں اچھے لیڈر بننا ہے. اگر ہم لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہیں، یا اگر ہم جوان ہیں، فالوور ہیں، تو اچھے فالوور بننا ہے. اس کے لیے یا سب کے لیے ہر رول میں حلیمی ضروری ہے. بی ہمبل. اب دوسری انسٹرکشن آ گئی، تم ہوشیار اور بیدار رہو. تیسری دفعہ اپنے خط میں وہ کہہ رہے ہوشیار. بی سوبر. وہی پطرس ہے جو سو گیا تھا، 3 دفعہ سویا تھا دوسرے شاگردوں کے ساتھ، اکیلا نہیں، باقی بھی اس کے ساتھ تھے. ظاہر ہے انسان تھے، جسم ہے، جسم کی ضرورت ہوتی ہے، تھک جاتا ہے جسم. سب سے بڑی بات ہے کھانا یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ اسی انسٹرکشن کو بات تیسری دفعہ ہے اس خط میں وہ کہہ رہے ہیں ہوشیار رہو، ہوشیار اور بیدار رہو. شمعون ابلیس چاہتا ہے کہ تجھے یا تمہیں گیہوں کی طرح پھٹکے. ہے نا؟ یسوع نے کہا تھا نا آ کے، اس کا نام لے کر کہا شام ابلیس چاہتا ہے نا کہ تمہیں. کچھ انگلش ٹرانسلیشنز میں صرف وہ ہے، پرسنل ہے یہ بات، صرف شمعون کے لیے. اردو کی ٹرانسلیشن میں دیکھ رہا تھا تو وہاں لکھا ہے تمہیں، سب کا ذکر وہاں پر آ گیا، تمہیں پٹخے. لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان قائم رہے، مضبوط رہے. تو یسوع کو پتا تھا کہ پطرس کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا ہوگا اس کے ساتھ. یسوع کہتا ہے میں نے پہلے دعا کر دی. ابلیس تجھے کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ گیہوں کی طرح پٹکے، ہے نا.
कैसे मारा जाता है गेहूं? जब इसको ऐसे फटकता है तो कहीं थोड़ी दूर नहीं, उसे पहले दाने निकालने के लिए क्या किया है? तो हाँ जी, तो ये वही पतरस है जो ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है? होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, इसकी बहुत सारी तफसीरें की जा सकती हैं। रिमेंबर, हमारा कॉन्टेक्स्ट सफरिंग है, दुख उठाना। उसने कहा तुम्हें शक्लें तो नजर आ रही हैं बहुत सारी, तुम्हें कैसर का मुजस्समा नजर आ रहा है, तुम्हें शायद अपने सूबे का गवर्नर नजर आ रहा हो, तुम्हें जर्नैल नजर आ रहे हो, फौजी नजर आ रहे हो, रूमी जो तुम पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे कौन फिर रहा है इनको ढारस देने के लिए? वो कौन है? इब्लीस। ठीक है, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अच्छा, इब्लीस अय्यार है, मकार है, वो कभी खुद डायरेक्ट नहीं आता किसी के सामने। उसका हथियार क्या है? किसके वसीले से वो करता है? दुनिया के वसीले से। और हमारा जो लस्ट है, इनर मैन जिसको हम कहते हैं, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मुझे गुनाह के इस बदन से कौन छुड़ाएगा। तो वो जो हमारा अपना बदन है, हमारा जिसको नफ्स कहा जाता है, वो है। इब्लीस खुद नहीं सामने आएगा, वो इन वसीलों के जरिए से, है ना। तीसरी आजमाइश में खुद यीशु के सामने आया वो कि आप मुझे सजदा कर। कभी कभी ऐसा भी होता, पहले क्या किया? रोटियां बना ले अपने लिए पत्थरों से, फिर अपने आप को गिरा दे नीचे, लेकिन फिर खुल के सामने आया कि अब मुझे सजदा कर। तो कभी कभी वो ये ऐसा फ्रंटल अटैक करता है, और वो भी फिर किसके वसीले से करता है? सामने कोई और होता। कितने लोग इनमें से मारे गए होंगे रोमियों के हाथों या यहूदियों के हाथों। तो कभी कभी वो फिर खुल के सामने आ जाता है, और वो कह रहा है कि तुम्हारा दुश्मन है ना, मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसकी एक तफसीर ये भी है कि वो तुम्हें गुनाह में गिराना चाहता है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो दुख उठाने के कॉन्टेक्स्ट में पीछे कौन है जो अजियत में डाल रहा है? वो इब्लीस है, चाहे सामने कोई और भी हो। अब जो एनालॉजी इस्तेमाल कर रहा है पतरस, वो है शेर बबर की। तो ताकत वाला तो है वो, पावरफुल तो है, गुमराह भी कर सकता जी। गरजने वाले शेर बबर के। मैं अभी उस दिन रिजवाना को बता रहा था, अभी जब मैं लैंगम के कैंप पर गया हुआ था मरी, तो पॉल विंडसर ने आमूस के ख़त से वहाँ पर एक वाज किया। उसमें उन्होंने एक हमें बताया कि वो चूँकि इंडिया में पले बड़े थे, उन्होंने कहा जी हमें लेकर जाया गया जंगलों में, हम छोटे छोटे थे, हमें शेर दिखाने के लिए जंगल में बंगाल में जंगलों में लेके गए, और उन्होंने कहा कि हमें ऊपर मचान पर, दरख्त पर मचान बनी थी, उस पर बिठा दिया गया। सामने एक क्लियरिंग थी, खेत थे, लेकिन खेतों के बीच में एक जगह साफ कर दी गई थी, और वहाँ पर उन्होंने एक बकरी बांध दी थी कि शेर उसको खाने के लिए आएगा, तो जो लोग देख रहे हैं वो सब देख लेंगे लाइव शेर।
کہتے ہیں ہم وہاں پر بیٹھے تھے کافی دیر، کچھ نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ اچانک ہمیں ایک دھاڑ سنائی دی، شیر گرجا، نظر نہیں آ رہا، صرف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا جیسے ریڑھ کی ہڈی میں نا یوں جس کو کہتے ہیں نا شیورنگ یوں ہو گئی، ایسے ہو گیا۔ کہتے بالکل ہم جیسے بے جان ہو گئے وہاں بیٹھے بیٹھے۔ تو شیر کی دھاڑ میں اتنی قوت ہوتی ہے، اور وہ دھاڑتا کیوں ہے؟ تاکہ اپنے دشمن کو اور کمزور کر دے۔ اس کی دھاڑ میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ جانور جو ہے نا سہم جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ تو وہ دھاڑتا ہے اپنے شکار کو ڈرانے کے لیے، پھر جب شکار کر چکتا ہے تو وہ دوسرے جانوروں کو بتانے کے لیے کہ میں یہ کر چکا ہوں، اب یہ میری ملکیت ہے، پھر دھاڑتا۔ اور جب کھا چکا ہوتا ہے تو پھر ایک دفعہ اور دھاڑتا۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ پیچھے ان ساری تکالیف کے پیچھے، اچھا بڑا خوبصورت کنٹراسٹ ایک اور آ گیا۔ وہ اس نے ابھی جوانوں کو کہا بزرگوں کے کیا کرو؟ تابع داری کر، ہے نا؟ اب کیا ہے؟ اچھا وہ تو بزرگوں کا اور جوانوں کا رشتہ ہو گیا، یا میاں اور بیوی کا رشتہ ہو گیا، یا اور رشتے ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ کیا کہہ رہے؟ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کر۔ اس کی تابع داری نہیں کرنی، اس کا مقابلہ کرنا۔ اچھا مقابلہ بھی تھوڑا سا ورڈ وہاں جو اوریجنل ورڈ ہے وہ ہے ریزسٹ۔ یہ نہیں کہ او آجی آ کے تو ویخت ادھر، ہے نا؟ تو خواہ میں بھی کوئی جرت نہیں دکھانی ابلیس کا کہ ٹھیک ہے۔ مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ ریزسٹ کرے۔ یسوع نے ریزسٹ کیا نا، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا ابلیس کے ساتھ۔ کیسے ریزسٹ کیا؟ ان کو 3 آیتیں سنا دی، یہی کیا نا، استثناء کی کتاب کی 3 آیتیں سنا دی ابلیس کو۔ ویسے اس نے بھی سنائی تھی، ہے نا، زبور 91 اس نے بھی یسوع کو سنایا تھا۔ تو اور کیا لکھا ہے وہاں پر؟ اور کچھ عرصے کے لیے، ہے نا، کچھ عرصے کے لیے ابلیس اس سے جدا ہو گیا۔ تو جب آپ ریزسٹ کرتے ہیں چلا جاتا ہے، ہمیں کوئی وہ ہتھیار نکالنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ We just have to resist it۔ اور ڈھارس کیا ہے؟ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ یو آر ناٹ alone، ہے نا؟ جب ہم تکلیفوں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں شاید میں ہی ہوں، ہے نا؟ شاید مجھ پر ہی میں ہی سوتیلا ہوں، مجھ پر ہی ساری تکلیفیں، مجھ پر ہی سارے پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یو آر ناٹ alone، تمہارے بھائی بھی۔ اور کہاں؟ جو دنیا میں ہے، کہیں بھی رہتے ہوں، nobody is immune to suffering، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا، سب کے لیے ہوگا۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہاری تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ پہلی بات کیا؟ دوسرے ایماندار بھی دکھ اٹھاتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، اگر اس سے آپ کو کوئی تسلی ملتی ہو تو۔ دوسری بات کیا؟ خدا ہماری آزمائشوں میں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ 4 باتیں ہو گئی نا۔ پہلی بات کیا؟ دوسرے بھی اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تیسرا، تمہیں دکھ اٹھانے سے جلال ملے گا۔ اور
چوتھا تمہارا دکھ اٹھانا جو ہے نا وہ تمہاری ٹریننگ ہے، تمہاری تربیت کے لیے ضروری ہے، آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ یہ خلاصہ کر دیا اس نے، پوری جتنی اس نے دکھوں کے متعلق تعلیم دی تھی اس کا خلاصہ اس نے ان 2-3 آیات میں کر دیا۔ others are suffering as well، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، خدا جو فضل کا سرچشمہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسری بات کیا، جہاں اگر دکھ اٹھائیں گے تو جلال بھی پائیں گے۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ ہمارے دکھ، ہماری سفرنگ جو ہے وہ ہماری کاملیت کی طرف ہمیں سینکٹیفائی کرتی ہے، ہمارے دکھ ہمیں پاک کرتے ہیں، ہماری تقدیس کرتے ہیں، ہمیں کامل اور قائم اور مضبوط کرتے ہیں۔ خدا ہمارے دکھوں کے وسیلہ سے ہمیں ہون کرتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہون کرنا، نکھارتا ہے، سنوارتا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آ گیا وہ بالکل آخری کلمات۔ میں نے سلمانس کی معرفت جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی، اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو۔ سلوانس کا ذکر آ گیا یہاں پر، اس نے 2 کام کیے۔ پطرس غالباً پڑھے لکھے نہیں تھے، تو سلوانس نے یہ خط لکھا، ڈکٹیٹ یقیناً پطرس نے کروایا ہوگا۔ لکھنے والا اسکرائب کون ہے، کاتب کون ہے اس خط کا؟ سلوانس ہے، اور سلوانس نے ہی یہ خط پہنچایا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو 2 طرح سے اس نے خدمت کی، اور جس کو وہ کیا کہہ رہا ہے، دیانتدار بھائی ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اعمال کی کتاب کے سلاس کا ذکر ہے۔ سلوانس شاید کسی ارامی میں یا کسی اور یہ زبان، جیسے یعقوب اور جیمز ہے نا، یہ جی جیمز اور جیکب دونوں کا ترجمہ یعقوب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی سلوانس بھی شاید سلاس کسی زبان میں سلاسی کا نام تھا۔ تو سلاس آپ کو پتہ ہے پولس کا ساتھی رہا۔ سلاس نے نہ صرف یہ والا خط لکھا بلکہ اس نے پہلا تسلنیکیوں اور دوسرا تسلنیکیوں بھی اپنے ہاتھ سے پولس کے کہنے پر لکھے تھے۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ پطرس میں اور پولس میں بڑا فاصلہ تھا کہیں، لیکن سلوانس کا ذکر کر رہا ہے، سلاس کا ذکر کر رہا ہے۔ سلاس پولس کے ساتھ بھی رہتا تھا، اس کے ساتھ مشنری سفر پہ بھی رہا، یہاں پر پطرس نے اس کو کام پہ لگا دیا۔ آگے مرکز کا ذکر آ گیا، تو مرکز پولس کے ساتھ بھی رہا، برنباس کے ساتھ بھی رہا، آخر میں بھی بڑا پیارا ہو گیا وہ پولس کا۔ اس نے تیموتھیوس کو کہا مرکز کو میرے پاس بھیج دینا، ہاں جی، اس کے ہاتھ ہے نا۔ تو اور پھر کہا یہ اس کو یہ کہہ رہا ہے میرا بیٹا، مرکز کو ہے نا، کیا لکھ رہا ہے، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کر۔ تو 2 تو ہم نے پڑھ لیے پولس کے، تیموتھیوس اور تیتس، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے فرزند ہیں، سچے فرزند ہیں۔ مرکز کے بارے میں پطرس کہہ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ مرکز کا جو انجیلی بیان ہے وہ پطرس نے لکھوایا، لکھنے والا مرکز تھا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا ذرا سا اشارہ ہے، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے، کسی خاتون کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب بابل کے معنی اٹس ناٹ دی ایکچوئل بیبلون، ٹھیک ہے،
بائبل مقدس میں روم کو بھی بابل کہا جاتا ہے. بابل جو ہے وہ برائی کی علامت سمجھا جاتا ہے, تو روم کو بھی مکاشفہ کی کتاب میں بابل کہا گیا. تو موسٹ پروبیبلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جو کوئی خاتون کا ذکر ہو رہا ہے جو روم میں ہے. اور وہ کیوں لکھ رہا ہے, روم کیوں نہیں لکھ رہا, بابل کیوں لکھ رہا ہے؟ پروبیبلی وہ اس جگہ کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کہ یہ خط کسی اور کے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا, شاید پرسیکیوشن وہاں تک بھی. تو آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے, اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے وہ اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ جو برگزیدہ ہے, وہ جو روم میں ہے یا کہیں اور ہے جس کو وہ بابل کہتا ہے, بتانا نہیں چاہتا, وہ بھی تمہیں کیا کر رہی ہے, اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مرکز کو ہم جانتے ہیں, یوحنا مرکز پولوس اور برنباس کے ساتھ پہلے مشنری سفر پر گیا, بیچ میں سے ان کو چھوڑا ہے, بیچ میں سے چھوڑایا ان کو, اور پھر کیا ہوا, اس پہ جھگڑا ہو گیا. لیکن بعد میں اس نے اپنے آپ کو اتنا ثابت کیا کہ پترس اس کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے اور پولوس اس کو اپنا ایسوسیٹ کہتا ہے, تو کہتا ہے میرے پاس اس کو بھیج دے. مرکز کی انجیل میں ایک شخص کا ذکر ہے جو اپنی دھوتی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اپنی وہاں چادر لکھا ہوا ہے نا, اور کہا یہی جاتا ہے کہ وہ مرکز خود تھا. تو پترس کیوں مرکز کا ذکر کر رہا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ جن حالات سے پترس خود گزرا, اس نے بھی اپنے مالک کو چھوڑ دیا تھا. انہی حالات سے کم و بیش مرکز بھی گزر چکا ہے. لیکن اب دونوں کہاں ہیں؟ ایک کہتا ہے میں بزرگ ہوں, اور دوسرا وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے. جی, ایک ہی پیج پہ ہم بالکل ایگزیکٹلی. اور اگزامپل ان دو اپنی بھی دے رہا ہے اور اس کی بھی دے رہا ہے کہ ہم کمزور تھے, ہم کچھ بھی نہیں تھے, وہ بھی یسوع کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اپنی چادر بھی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور میں نے تو یسوع کا انکار کیا تھا. تو ہم اب کیا ہیں, جو اس نے اوپر بات لکھی تھی, تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے, اسی پر قائم رہو. اب ہم پر خدا کا فضل, اور وہ فضل سلوانس پر بھی ہے, مجھ پر بھی ہے, اور مرکز پر. محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو, یہ حکم نہیں. مڈل ایسٹرن ٹریڈیشن ہے, آج بھی عربی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ دونوں گالوں پر, مرد جب ملتے ہیں وہ یہ دونوں گالوں پر چومتے ہیں ایک دوسرے کو. اٹس اے ٹریڈیشن. ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن نہیں ہے, لیکن محبت کے اظہار کا ایک طریقہ. ٹھیک ہے, سو ناٹ نیسسریلی کہ ہم یہی کریں, لیکن جس طرح سے بھی ہم, جو ہماری روایت ہو سکتی ہے, جو ہماری ریت ہو سکتی ہے, ہم اس طرح سے مل کر ہم ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں. تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا رہے. آخری دعا ہے اس کی. لیکن فضل اور اطمینان گریٹنگز کا پارٹ ہوتا تھا. شروع بھی خاتمی چیزوں سے ہوتا ہے, اور اکثر خطوط ختم بھی فضل اور اطمینان پر ہوتے ہیں. تو خداوند کا فضل اور اطمینان آپ کو بھی حاصل ہوتا رہے. آمین.